حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے. ہے نا واقعہ کہ جب وہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے، سیب دیے اور یوسف علیہ السلام نے کہا نکلو، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سیب کاٹنے کی بجائے یا جو بھی پھل تھا اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی. یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا. اگر اپنے نبی کا سارا حسن دکھاتے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، لوگ دیکھ نہ سکتے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. آپ کو صرف دو آدمی دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس. باقی آپ کے ان دو کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور سرخ رنگ کی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی جس میں کالے دھاگے تھے. تو وہ فرماتے کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی، پھر چاہے ونڈا میں رہو چاہے مدینے میں رہو، جنت پکی ہے انشاءاللہ. میں آج آپ کے سامنے آپ کے رسول کا پورا سکیچ پیش کروں گا کہ میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی کیسے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے. ہے نا واقعہ. فقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. کہ جب وہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے، سیب دیے اور یوسف علیہ السلام نے کہا نکلو، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سیب کاٹنے کی بجائے یا جو بھی پھل تھا اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی. اللہ نے ایسا حسن دیا تھا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا. اگر اپنے نبی کا سارا حسن دکھاتے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، لوگ دیکھ نہ سکتے. یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کسی نبی کے لیے نہیں اٹھائی. میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ ونڈا والوں کو بتا دو تیرے غلام نہیں بنے گے تو کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں، سب جہنم کی آگ کے انگارے بن جائیں گے. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ نے آپ کی پوری زندگی کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا. کان فخمن مفخمن، آپ بڑے باروب اور باروب کے ساتھ بڑے خوبصورت تھے. اکثر من المشذب واطول من المربوع، نہ آپ کا قد لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن ایک آپ کا معجزہ تھا، آپ کے ساتھ کوئی لمبے سے لمبے قد والا کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اونچا نظر آتا، اس کا چھوٹا نظر آتا. ہمارے نبی کا قد تو 6 فٹ سے نیچے تھا، 6 فٹ سے. آپ کے چچا تھے حضرت عباس، ان کا قد بھائی کتنا تھا؟ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. وہ اونٹ پہ سواری کرتے تھے اور ان کی آواز 10 میل تک جاتی تھی، 10 میل تک ان کی آواز جاتی تھی. جب وہ ہمارے نبی کے برابر آ کے کھڑے ہوتے تو وہ ایسے ہو جاتے، ہمارے نبی ایسے ہو جاتے تھے. سب کو نظر آ رہا ہے
کہ عباس کا قد چھوٹا نظر آ رہا ہے، میرے نبی کا قد بڑا نظر آ رہا ہے۔ اللہ آنکھوں کے لینز پھیر دیتا تھا، میرے نبی کو اونچا دکھاتا تھا، باقی سب کو نیچے دکھاتا تھا۔ اور یہ ایک میسج ہے کہ اگر بڑا بننا ہے تو نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ۔ اور عظیم الہامہ، آپ کا سر بڑا تھا، شدید و سواد شعر، آپ کے سر کے بال سیاہ کالے تھے، جعاد، تھوڑے تھوڑے ایسے کروی بال تھے آپ کے، کروی بال۔ ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کبھی آپ کنگھی کے کر کے یہ بیچ میں سے، وہ اس کو مانگ کہتے ہیں اردو میں، اس کو ایسے نکالتے تھے، کبھی بال سیدھے پیچھے کنگھی کر کے یہاں تک ہوتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ اذا وفر، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، لیکن اس سے آگے گردن تک بھی گئے، کندھوں تک بھی گئے، لیکن آپ کے بال ویسے ساری زندگی یہاں تک ہوتے تھے، اور سیاہ کالے بال تھے، اور آپ کی داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، 20۔ اور آپ نے ہمیں کتنا سلیقہ سکھایا کہ ان 20 بالوں کو بھی آپ نے مہندی لگائی اور حکم دیا اپنی امت کو کہ تزینوا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، بیچ میں بات آ گئی، کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھا کرو۔ بنی اسرائیل کی عورتوں میں زنا پھیلا کہ ان کے خامند اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تھے، ویل ڈریس نہیں ہوتے تھے، تو ان کا رخ دوسری طرف پھر گیا، تو ان کو آپ داڑھی مہندی لگاتے تھے اور اس میں قطم ڈالتے تھے۔ قطم ایک بوٹی تھی جس سے رنگ مہندی کا ذرا وہ بلیکش ہو جاتا تھا۔ واسع الجبین، ماتھا چوڑا، ازج الحواجب، یہ جو بال ہیں ان کو اردو میں ابرو کہتے ہیں، یہ ایسے کمان کی طرح گول لمبی یہاں تک، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ یہ جن کے یہ جو عورتیں جن کے یہاں بال ہوں تو ویسے ان کو لیزر کرواتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ کٹھے ہوں تو اتنا اچھا نہیں لگتا، اور یہ الگ الگ ہوں تو اچھا لگتا ہے، اور لمبی ہوں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ایسے پوری آنکھ کے اوپر کمان بن جائیں، میرے نبی کے یہ بال ایسے تھے۔ اور آپ کی آنکھ کیسی تھی؟ ادعج، موٹی۔ دوسری صفت کیا تھی؟ اشکل، یہ جو بال ہیں، یہ جو آنکھ ایسے لمبی ہوتی تھی، لمبی، موٹی، لمبی۔ اور کیسی تھی؟ اہدب، اہدب، یہ بال بڑے لمبے تھے۔ یہ بال خوبصورتی کی نشانی ہوتے ہیں اگر لمبے ہوں، اگر لمبے ہوں۔ یہ آج کل کی لڑکیاں، عورتیں یہاں مصنوعی بال لگاتی ہیں تو وہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے مصنوعی ہے، تو وہ سارا ان کا بھید کھل جاتا ہے کہ مصنوعی لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے بال خود لمبے تھے، لمبے تھے۔ اہدب، اشکل، ادعج، ابرق، انجل، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں کہ کالی آنکھیں، سفید آنکھیں، سفیدی سفید، پتلی سیاہ، آنکھیں لمبی، یہ بال لمبے، اور آنکھیں نورانی، آنکھوں میں چمک، آنکھوں میں خوبصورتی۔ جب آپ ایسے کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھا کرتے تھے، ایسے۔ تمہیں تو پتہ چل رہا ہوگا، ان کو نہیں چلے گا، ایسے دیکھتے تھے، ایسے، یعنی نظروں کو جھکا کے دیکھتے تھے۔ جب کبھی آپ ایسے کرتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں ایسی ہو جاتی تھی۔ اس وقت آپ کو صرف 2 آدمی دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس، باقی آپ کے ان 2 کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ کا ناک کیسا تھا؟ اشم، اقن العرنین،
یہاں سے اٹھا ہوا اور آگے باریک، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا آگے باریک، اور یہ جگہ کیسی تھی؟ سہل الخدین، آپ کے گال بڑے خوبصورت، ایسے نہ ایسے جیسے کمزور آدمی کے ہو جاتے ہیں، نہ ایسے جیسے زیادہ کھانے والوں کے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں اور گال اوپر چڑھ جاتا ہے۔ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ